تو گویا آپ کی دور میں تو پرمیشن نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ کے ساتھ ڈرون اٹیکس کی؟ اب دیکھیں ایئر بیسز یوز کرنا ایک بات ہے، دیر از نو کوشچن کہ ہم نے انہیں بالکل نہیں الاؤ کیا ہوا تھا. اب اٹیکس ہم نے تو بالکل کلیئرلی یہ کیا ہوا تھا کہ ہم ٹارگٹ کی انالیسس کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہمیں بتائے جائیں گے ٹارگٹ جو دیکھے جاتے ہیں، اور ہم فیصلے کریں گے کہ کس طریقے سے ان کو اٹیک کیا جائے. اور پاکستان فورسز یوز ہوں گی پاکستان کی ایریا ٹیریٹری میں، اور کوئی فورن فورسز نہیں یوز ہوں گی. تو سر میں آپ سے یہ پھر پوچھ رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی نے تو پھر ایگریمنٹ کر لیا نا ان کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ ہے نا ڈرون اٹیکس کی امریکہ کے ساتھ؟ اگین آئی ڈونٹ نو، آئی کی ناٹ کامنٹ آن دیٹ، مجھے معلوم نہیں ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو ڈرونز کی فیسلٹی ملنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے اگر پاکستان کو یہ فیسلٹی مل جائے گی تو بہت زیادہ ریئیکشن ہوگا، کیونکہ سوسائڈ بامبنگ تو پھر اس کی رد عمل کے طور پہ آ رہی ہے نا ڈرون اٹیکس کے؟ وہ سوئسائڈ بامبنگ آ رہی ہے کیونکہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں ملیں اور ہماری آرمڈ فورسز یوٹیلائز کر رہی ہیں، ہم خود دیکھیں گے کہ کیا ہے وہاں ملیٹنسی ہے یا نہیں، اور کولیٹرل ڈیمیج اس میں کتنا ہے، اور خود فیصلہ کریں گے. تو یہ تو حکومت کا فیصلہ ہوگا اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا، اور یہ عوام کو، پیپل آف پاکستان کو زیادہ قبول ہونا چاہیے، کیونکہ ملیٹنسی ہم نے ختم کرنی ہے، ہم نے ٹیررزم ختم کرنی ہے، ہم نے القاعدہ سے لڑنا ہے، ہمیں طالبان جو ملیٹنٹ طالبان ہیں ان سے لڑنا ہے. سو اس لیے پاکستان کو تو یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہماری آرمڈ فورسز یوز ہو رہی ہیں. باہر کی جب فورسز آتی ہیں، یوز ہوتی ہیں، اس میں عوام اس کو ریزینٹ کرتی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں تو بہت بہتر ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اور صدر زرداری کی فارن پالیسی میں امریکہ کے حوالے سے کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ڈو یو ایگری ٹو دس پرسپشن؟ اوور آل پالیسی میں تو یس کوئی ڈفرنس نہیں ہے، بٹ ڈیلی ٹیکٹیکل ڈیلنگز میں شاید کوئی فرق ہو تو اور بات ہے، بٹ اوور آل اسٹریٹجک ڈائریکشن اور پالیسی میں کوئی فرق نہیں. یہ جو ابھی امریکہ کی ایمبیسی کی توسیع ہو رہی ہے، اور جو بہت سے لوگ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے، ہیڈ یو بین دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور بینگ اے پاکستانی سٹنگ دیئر، آر یو الارمڈ بائی دا فیکٹ کہ امریکہ کے اتنے لوگ، کہا جا رہا ہے بلیک واٹرز آ رہے ہیں، میرینز آ رہی ہیں، آر یو الارمڈ بائی دا فیکٹ؟ ویل اٹ از ڈسٹربنگ آل رائٹ، بٹ آئی ووڈنٹ لائک ٹو کامنٹ، کیونکہ مجھے اتنی ڈیٹیل میں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کہاں آ رہے ہیں. سو آئی وڈ لیو اٹ ٹو دا گورنمنٹس گڈ ڈیسیژن ٹو ڈیل ود اٹ. یہ پاکستان میں اتنا اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ ہے کہ امریکہ کے خلاف جو کوئی بات کرے وہ ہیرو بن جاتا ہے. اب میں آپ سے بڑی ایک عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے گی، لیکن مجھے کرنی ہے. آپ سے مجھے پتا ہے آپ بولڈ چیزیں ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہ یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، احمد رشید صاحب ہیں، دوسرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا یہ کہ شاید ملکی مفاد کے لیے امریکہ سے جو ملٹری ایڈ لی اس کو طالبان کے خلاف یوز تو کیا، لیکن اس کا بیشتر حصہ انڈیا کے خلاف ڈیفنس جو ہے اس کو بلڈ کرنے میں یوز کیا. تو گویا آپ نے امریکہ کو کراس کیا، پاکستان کی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کیا اگینسٹ انڈیا. جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے، چاہے احمد رشید صاحب، ان کو میں کہنا چاہوں گا ڈونٹ ڈیول ان سبجیکٹ جن کی آپ کو سمجھ کم ہو. یہ جو فورس آئے ہیں، جو بھی ہمیں اسسٹنس آئے ہیں، یا پیسوں کی شکل میں یا ویپنز کی شکل میں ملٹری ایڈ آئی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی کی آرگنائزیشن کیا ہے، ڈپلائمنٹ کیا ہے. ہماری آرمی میں یونٹس جو ہیں، ریجیمنٹس، یونٹس، وہ روٹیٹ کرتی ہیں. بعض وقت کشمیر میں ہوں گی، پھر سندھ چلی جائیں گی، بلوچستان چلی جائیں گی. اب جو ہے آپریشن وہ نارتھ وزیرستان آ جائے، کوئی سوات چلے جائے، کہیں بھی جائے. تو اکوپمنٹ جو خریدا جاتا ہے یا کوئی دیتا ہے وہ یونٹوں کے پاس جاتا ہے نا، یونٹ ہولڈ کرتی ہے نا، کوئی سٹور میں تو نہیں رکھتے نا. تو اب وہ یونٹ اگر ہے، امریکن اکوپمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یونٹ اگر بیٹھی ہوئی ہے نارتھ وزیرستان میں تو اس کے پاس آ گیا اکوپمنٹ. لیکن اس کے بعد اس نے 100 سال نارتھ وزیرستان میں رہنا ہے کیا؟ وہ ہو سکتا ہے سال 1.5 سال کا ٹینیور ہے میرے خیال میں ان کا، سال 1 سال بعد اس نے موو کرنا ہے. تو وہ موو کر کے چلی جائے، ہو سکتا ہے وہاں پنجاب بارڈر پہ آ جائے، انڈیا لاہور میں آ جائے، بیٹھ جائے. تو وہ اکوپمنٹ وہ اپنے لے کر ادھر چلی جاتی ہے، وہ اکوپمنٹ کوئی سٹور میں نہیں جمع کرتی ہے. تو یہ کوئی جو بھی یہ کہتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے پاکستان کیسے آپریٹ کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی امریکن اکوپمنٹ ہے تو ہم وہاں پہاڑوں میں چھوڑ دیں اسے کہ طالبان کے خلاف یوز ہوگا،
اور بھائی یونٹیں رکھتی ہیں اکوپمنٹ، وہ اپنی اکوپمنٹ کو لے کر جہاں بھی جائیں گی وہ اکوپمنٹ لے جائیں گی. تو یہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے یہ امریکہ سے آیا ہے یہ وہاں یوز ہوگا، یہ برطانیہ سے ہے، یہ چین کا ہے تو یہ فلانی جگہ یوز ہوگا، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو احمد رشید صاحب کو یہ سمجھا دیں ذرا میری طرف سے. ٹھیک ہے سر، تو اس کا مطلب ہم یوز کر سکتے ہیں نا انڈیا کے خلاف ڈیفنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی، انڈیا کے جہاں بھی پاکستان کو تھریٹ ہوگا وہاں ہم یوز کریں گے. اور ہم نے اگر کیا وہ بھی تھریٹ ہمارے طالبان سے ہے یا القاعدہ سے ہے وہاں یوز ہوگا. تھریٹ اگر انڈیا سے آئے گا ہم ادھر بالکل یوز کریں گے. کیوں نہیں یوز کریں کیا گے؟ بھی اس کو بالکل ٹھیک کیا، جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا. ہمیں پاکستان کی سیکیورٹی انشور کرنی ہے، جہاں سے تھریٹ آئے گا ہم ادھر یوز کریں گے پوری فورس کو. تو اس پہ پوری امریکہ آپ سے طاقت ناراض ادھر نہیں یوز ہوا؟ کریں گے. اس پہ امریکہ آپ سے ناراض نہیں ہوا؟ امریکہ دیکھیں جی، امریکہ ناراض ہو یا جو مرضی ناراض ہو، ہمیں کیا، ہم نے اپنی سیکیورٹی رکھنی ہے اور جہاں سے تھریٹ ہے ہم ادھر پوری فورس یوز کریں گے. یہ امریکہ کو بھی پتا ہونا چاہیے، پوری دنیا کو پتا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو نہیں کمپرومائز کریں گے کبھی بھی، اور جو بھی اکوپمنٹ ہے ہم ہر جگہ یوز کریں گے. سابق صدر، آپ پہ انڈیا والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے دور میں نیوکلیر پرولیفریشن کا پروسیس اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ آپ گویا یورینیم کے ساتھ ساتھ پلوٹونیم کی انریچمنٹ بھی کر رہے تھے. ایک تو ڈو یو ایگری ٹو دیٹ کہ اس لیول تک پاکستان کا پروگرام تھا آپ کے دور میں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بہت ماڈرن ہے، بہت پروگریسو ہے اور بہت زیادہ آگے گیا ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اور لیکن اگر وہ ہندوستان کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ نے تو شروع کیا 1974 میں، آپ نے کہہ دیا نیوکلیئر ایکسپلوژن کر کے کہ دس از فار پیسفل پرپزز، ایک ڈرامہ رچایا پوری دنیا میں. تو اسی سے ایک نیوکلیئر ریس شروع ہوئی، پھر 90s میں میزائلز بنانا شروع کیا تو وہ میزائل ریس بھی شروع ہوئی. تو یہ تو ہم نے تو ایک رسپانس دکھایا ہے اور ہماری تو ایک سیکیورٹی کنسرن ہے ایک بہت بڑے فورس سے. تو اس لیے ہم نے اپنی ڈیٹرنس جو ہماری اسٹریٹجی ہے، پہلے کنونشنل ویپنز میں ڈیٹرنس تھی تو وہ ہم نے مینٹین کی. جب یہ انکنونشنل لیول پہ گئے نیوکلیئر اور میزائل میں تو ہم نے بھی اس کا رسپانس دکھایا. اور ہمیں پورے قوم کو فخر کرنا چاہیے ہمارے سائنسدانوں پہ کہ انہوں نے ہمیشہ وہ موقع پہ وہ دے ہیو ریزن ٹو دا اوکیزن اور ہماری سیکیورٹی کمپرومائز نہیں ہوئی. انریچمنٹ تھی آپ کے دور میں نیوکلیر فیسلٹی کے لیے؟ ابھی اس کی ڈیٹیل میں کیوں، بالکل ہر چیز ہو رہی تھی جی، ہر چیز کر رہے تھے اور بالکل ہم ماڈرن سے ماڈرن طریقہ استعمال کر رہے تھے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کر رہے تھے. رائٹ، یہ آپ نے سائنٹسٹوں کا نام لیا تو مڈ 90s میں اتنے الزامات لگے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے اوپر، فورن میڈیا نے لگائے کہ یہ ایران کے ساتھ نارتھ کوریا کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے کہ ہماری گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. اب ڈاکٹر قدیر صاحب ریلیز ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ان کو فورس کیا کنفیشن کرنے کے لیے. کہ ڈاکٹر قدیر جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ میں ڈاکٹر قدیر ابھی بڑے سائنسدان ہیں پاکستان کے لیے، انہوں نے ڈیفینیٹلی کافی کچھ کیا ہے، انریچمنٹ کیا ہے یورینیم کی. لیکن اب اگر وہ کچھ باتیں کرتے ہیں، اب میں اس کنٹروورسی میں ان کے ساتھ آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. بالکل یہ غلط کہہ رہے ہیں. جو بھی پرولیفریشن ہوئی ہے اس وہ ہوئی ہے اور ہمیں پاکستان کو افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے تھرو ایک بدنامی ہماری پوری دنیا میں ہوئی ہے اور اس کی ذمہ داری آپ جانتے ہی ہیں کس کی ہے. سر یہ انڈیا کی طرف چلتے ہیں فارن افیئرز کے حوالے سے. آج بھی انڈیا کے جو فارن افیئرز کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے دور میں، پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا. مجھے کیٹاگریکلی پاکستان کی عوام کا رائٹ ہے جاننا کہ وہ ایسا کیا سولوشن تھا آپ کے اور انڈیا کے درمیان کہ جو حل ہونے کے نزدیک پہنچ چکا تھا اور اگر آپ نہ جاتے تو شاید حل ہی ہو جاتا کشمیر کا مسئلہ. مطلب مسئلے میں دیکھیں بہت پیچیدہ مسئلہ تھا ظاہر ہے، لیکن ہم آگے چل رہے تھے اور اسی لیے آگے چل رہے تھے کہ ایک دونوں سائڈ کی لیڈرشپ پازیٹیو ایک فلیکسیبلٹی دکھا رہے تھے اور سنسیریٹی دکھا رہے تھے. اور جب میں فلیکسیبلٹی